سے مجھے انعام کیوں انعام دے؟ اس نے لکھا تھا کہ میں اب تک 1000 مردوں سے تعلق پیدا کر چکی ہوں، اس بات پر مجھے گورنمنٹ انعام۔ بے حیائی آج یہاں تک چلی گئی، عورت کی عزت نیلام ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے عورتیں رات کی خودکشی کر رہی ہیں، پارکوں میں ان کی لاشیں ملتی ہیں، نالیوں میں ان کی لاشیں پڑتی ہیں، پڑوس کے گھر میں عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، لاش پڑتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، پولیس کو خبر ہوتی ہے، تب اس کی لاش پولیس ٹھکانے لگاتی ہے۔ عام طور پر حالت یہ ہوتی ہے کہ 35 برس کی عمر کے بعد عورتوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب کشش اور جوانی ختم ہو جاتی ہے، عورتیں بیچاری مفلس اور محتاج بن کر رہ جاتی ہیں۔ عجیب حالات سے گزر رہا ہے معاشرہ، لیکن ان عورتوں کو آزادی کے شوق میں خیال نہیں ہے کہ یہ کہاں جائیں گے۔ یاد رکھیں، عورت بیچاری آج مظلوم ہے، وہی بچہ بھی دے، وہی سروس بھی کرے، وہی پیسے بھی کمائے، وہی بچوں کو پالے، وہی شوہر کے لیے کھانا پکائے، وہی اپنا اور اپنے گھر کا پیٹ بھرے۔ یاد رکھیے یہ طریقہ عورتوں کے لیے ذلت تھا، لیکن آزادی کے شوق میں عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا، عورتیں لٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اگر میں آج پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ باپ نے کہا نہیں، کوئی غم نہیں، عورت ہی تو ہے، اس کی رائے صبح شام میں بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے مرد کو طلاق کا حق دیا گیا، عورت کو شریعت میں طلاق کا حق نہیں دیا گیا۔ ہاں، عورت اگر کسی مرد سے عاجز ہے، پریشان ہے، طلاق ہی ضروری ہے تو شریعت نے اس کا بھی حل رکھا ہے، لیکن عورت چونکہ جذباتی ہوتی ہے، اس لیے اگر طلاق کا حق مل جائے تو عورت کا وہی حال ہو جائے گا جو یورپ میں ہو رہا ہے۔ آج ہر 3 میں سے 2 عورتیں طلاق کی زندگی گزارتی ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے تو عورت ہی طلاق دے دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آج ایک عورت، ایک آدمی مجھ سے ملا خود لندن میں، مسلمان، عشاء کی نماز پڑھی اور صبح کو فجر بعد ملا تو روتا ہوا آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا ہوتا، رات کو اچھی خاصی میری بیوی میرے ساتھ تھی، اب جو میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا تو دیکھا کہ میری بیوی بھاگ گئی۔ دیکھا اسلام جو قانون دیتا ہے وہ عزت کی حفاظت کا قانون عطا کرتا ہے۔ آوازیاں اسلام کی نظر میں نہ مرد کے لیے مفید ہے نہ عورت کے لیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آج میں پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ باپ نے کہا یہ پہاڑ ہل جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ خدا نے تجھے اس مضبوط کیریئر پر پیدا کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو نہیں ہلے گا، چلے جاؤ، آج پھر ٹرائی کر۔ پھر حضرت عبداللہ چلے، سفر طے کیا۔ جب جنگل کے اسی میدانی علاقے میں پہنچے تو دیکھا وہی کٹیا سامنے ہے، وہی جھونپڑا سامنے، اور دیکھا تو وہی عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ قریب ہوئے تو وہی منظر، عورت نے گور گور کے دیکھنا شروع کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، اور دیکھ کر کہنے لگی آ جاؤ پردیسی، مجھے پتا ہے تو پانی کے لیے آیا ہے، آ جا، آج پانی کے لیے کوئی شرط نہیں، آج نشلک سیوا اپلبدھ ہے۔ میں ہندی بھی سمجھتے ہو نا، نشلک سیوا اپلبدھ۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا پہلے تم نے اتنی کڑی شرط لگائی تھی اور آج تم نے یہ شرط ختم کر دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت کہنے لگی پہلی شرط کو سن کر تم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں کوئی بے حیا عورت ہوں، میں ہر آنے جانے والے مرد سے ناجائز تعلق پیدا کرتی ہوں۔ نہیں، عورت ہوں لیکن میں کوئی گمنام عورت نہیں ہوں۔ عرب میرے نام سے واقف ہے، میں قبیلے بنی خشم کی عورت ہوں، میرا نام ہے فاطمہ خشعمیہ۔ اصل واقعہ یہ ہے، اے نوجوان،
میں نے تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، اور میں نے ان کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں پڑھی۔ حضور کے ظہور قدسی کی علامتیں ان آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ میں نے ان آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے خاندان سے چلے گئے۔ اے نوجوان، حقیقت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب تو میرے سامنے آیا تھا تو تیری پیشانی میں ان آسمانی کتابوں کے مطابق نور موجود تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بڑے پیغمبر اسماعیل کے خاندان سے آ رہے تھے، اس لیے مجھ میں حسد کی آگ بھڑکی، میں جل گئی۔ میں یہودی عورت ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اتنا بڑا نبی جس کی نشانیاں خدا نے ان کتابوں میں پہلے سے بخیر کی ہیں، اتنا بڑا نبی اسماعیل کے خاندان میں پیدا ہو، یہودی خاندان محروم ہو جائے۔ اس حسد میں نے تمنا کی کہ تو مجھ سے مل جاتا، تو مجھ سے سمبھوگ کر لیتا، تو پھر یہ روشنی یہودی گھر میں آ جاتی، یہودی خاندان میں آ جاتی۔ لیکن افسوس ہے نوجوان، آج تو کئی دن کے بعد لوٹا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں تیری پیشانی اس روشنی سے خالی ہو چکی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ جس کے مقدر میں یہ نور تھا وہاں جا چکا ہے۔ جب تیری دکان میں سودائی نہیں ہے تو میں شک کس لیے لگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں کائنات کے چپے چپے میں پھیلا دی گئیں۔